انسان اندر کے علم اور یقین سے چلتا ہے، باہر کے ڈنڈے سے نہیں چلتا۔ جانور ڈنڈے سے چلتا ہے، ڈنڈے سے سدھایا جاتا ہے، گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جاتا ہے، پیچھے سے ہانکا جاتا ہے، پھر آپ اس سے جو چاہے کام لے لیں۔ انسان کے گلے میں نہ رسی ڈل سکتی ہے، نہ اس کے سر پہ ڈنڈا مسلط کیا جا سکتا ہے، نہ اسے آگے سے کھینچا جا سکتا ہے، نہ پیچھے سے ہانکا جا سکتا ہے۔ یہ اندر کے علم سے چلتا ہے، اندر کے یقین سے چلتا ہے۔ جو کچھ ہے اس کے اندر ہے، غلط ہے تو اندر ہے اور صحیح ہے تو اندر ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے ہو، بچے بیڑے بچے جھیڑے، بچے ونج مہانے ہو، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ انسان اندر کی طاقت سے چلتا ہے۔ اندر اگر غلط تاثر قائم ہو گیا ہے تو یہ غلط راہوں پہ چلے گا، اندر اگر صحیح تاثر قائم ہو گیا ہے تو یہ صحیح راستے پر چلے گا۔ اندر کی طاقت یہ بجلی کی طرح ہے، بجلی کی طرح کرنٹ آ رہا ہے، مائک بول رہا ہے، لائٹوں میں بلب میں لائٹ آ رہی ہے، اسے پیچھے سے کاٹ دیا جائے، اب اس کی منت کریں، ڈنڈا اٹھائیں، پستول دکھائیں کہ روشن ہو جا روشن ہو جا، نہیں ہو سکتا۔ کہے گا مجھے پیچھے سے جوڑو، کنیکشن دو، مجھے پاور دو، پاور ہاؤس سے جوڑو، تب ہو سکتا ہے۔ میں نہ تیرا ڈنڈا مان سکتا ہوں، نہ میں تیرے لالچ کو مان سکتا ہوں، پاور ہاؤس سے جوڑو۔ جب پاور ہاؤس سے جڑتا ہے تو ایک اشارے سے یہ پنکھا چلا ہے، یہ لائٹس چلی ہیں، یہ مائک بول رہا ہے، اور ایک ہی اشارے پر یہ سب کچھ بند ہو جائے گا۔ پھر یہ اشارے سمجھتا ہے، اور جب پیچھے سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے پھر آپ ڈنڈا ماریں تو وہ ٹوٹ جائے گا، روشنی نہیں دے گا۔ آپ اس پر ڈنڈا برسائیں، یہ بکھر جائے گا، روشنی نہیں دے گا۔ صرف ایک اس کا حل ہے، پاور ہاؤس سے جوڑنا۔ انسان کے پیچھے دو پاور ہاؤس ہیں، ایک غلط ہے، ایک صحیح ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر ایک تار برائی کا ہے، ایک تار اچھائی کا ہے۔ تقوی کا ذکر بعد میں ہے، برائی کا ذکر پہلے ہے۔ اس میں ایک اشارہ ہے کہ برائی کا سسٹم آپ ہی چل پڑے گا، جھوٹ بولنے کے لیے سیکھنا نہیں پڑے گا، ظلم کرنے کے لیے سیکھنا نہیں پڑے گا، بددیانتی کے لیے سیکھنا نہیں پڑے گا، تکبر کہیں سکھایا نہیں جاتا، عجب کہیں سکھایا نہیں جاتا، طمع لالچ کہیں سکھایا نہیں جاتا، نماز کا چھوڑنا کہیں نہیں سکھایا جاتا، ڈنڈی مارنا کہیں نہیں سکھایا جاتا، رشوت لینا کہیں نہیں سکھایا جاتا، غلط راہوں پہ چلنا، برائی کا ذکر پہلے ہے کہ یہ خود بخود تیرے اندر چیزیں پیدا ہوں گی۔ وَتَقْوَاهَا، اچھائی تقوی بعد میں ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ یہ چیزیں تجھے پیدا کرنی پڑیں گی، جان لگا کے، زور لگا کے، کہ ہم پیپر دے رہے ہیں، مفت کی جنت نہیں ہے، پیپر دے رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی کی تاثیر ہے کہ جڑی بوٹیاں خود پیدا ہوتی ہیں، اور کنو مالٹے کے باغات لگانے پڑتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی، میں تو خود زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، کہ بھائی ہم نے جڑی بوٹیاں کاشت کر دی ہوں، اٹ سٹ کاشت کر دی ہو، باتھو کاشت کر دیا ہو، کانٹے دار جھاڑیاں کاشت کر دی ہوں، وہ اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں، اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں، ان سے لڑنا پڑتا ہے، مارنا پڑتا ہے۔ ہماری زراعت کا 1/3 روپیہ ان جڑی بوٹیوں کے مارنے پہ لگتا ہے، اور باقی فصل کو بچانے پر لگتا ہے، اور اس کے باوجود وہ ہر سال اثر نو تازہ ہو کے باہر نکلتی ہیں۔ یہ انسان اسے مٹی سے بنا ہے، جیسے اس میں گندی جھاڑیاں از خود پیدا ہوتی ہیں، اور مالٹا کنو اور جوار باجرہ اور چاول، آپ کا علاقہ چاول کا ہے، گندم کا ہے، میرا علاقہ کپاس کا ہے، تو کپاس کو، چاول کو، گندم کو کبھی آپ خود رو نہیں دیکھیں گے، ایک زمیندار کا پسینہ بہتا ہے، پھر جا کر زمین لہلہاتی ہے اور سرسبز ہوتی ہے۔ لیکن گندے درخت، گندی جھاڑیاں اپنے آپ جگہ بناتی ہیں، اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں، اور ان پر اگر آپ نگرانی نہ کریں تو وہ اصل فصل کو بھی کھا جاتی ہیں، اور آخر میں آپ کے پاس باتھو بچتا ہے اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ کتنی دفعہ ہم نے خود اپنی زمین میں ہل چلا دیے کہ جڑی بوٹیاں اتنی بڑھ گئیں کہ فصل اس میں ناپید ہو گئی، ختم ہو، دب گئی۔ یہی ہر مرد عورت کا حال ہے
ایک سسٹم اس کے اندر جڑی بوٹیوں کا ہے جو اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں، اپنے آپ پروان چڑھتی ہیں، اپنے آپ اگتی چلی جاتی ہیں، انہیں پانی بھی نہیں دینا پڑتا، ان کی نگرانی بھی نہیں کرنی پڑتی۔ یہ تکبر، یہ عجب، یہ حسد، یہ بغض، یہ نفرت، یہ لڑائیاں، یہ شرک، یہ جھوٹ، یہ کھچاؤ، یہ تناؤ، یہ قتل، یہ چوریاں، یہ بدیانتی، یہ رشوت، یہ ملاوٹ، یہ کھوٹ، یہ آوارگی، یہ بے حیائی، یہ سب کچھ گندی جھاڑیاں ہیں جنہوں نے خود بخود جگہ بنانی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کو تواضع پیدا کرنی ہے تو آپ کو سیکھنا پڑے گا، جان لگانی پڑے گی۔ سچائی خود بخود نہیں آئے گی، لانا پڑے گا، توکل کو لانا پڑے گا، نماز کو لانا پڑے گا، علم کو لانا پڑے گا، محبت کو لانا پڑے گا، سخاوت کو لانا پڑے گا، معاف کرنے کو لانا پڑے گا، معاف کرنے کا سلیقہ سیکھنا پڑے گا۔ علم کی روشنیوں کے لیے اپنے اندر کے چراغ جلانے پڑیں گے، جوانی کو گھلانا پڑے گا، اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، تواضع سیکھنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، پتے کو مارنا پڑے گا، حلال کمانے کے لیے پسینہ پسینہ ہونا پڑے گا، سچائی پر جمنے کے لیے اپنے مفادات پہ چھری چلانی پڑے گی، ترازو کو صحیح تولنے کے لیے اپنا سب کچھ، سارا بازار یوں کر رہا ہے اور یہ یوں کر رہا ہے، یہ تو پس کے رہ جائے گا، سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے، ساری عدالتیں جھوٹ بول رہی ہیں، یہ سچ بول رہا ہے، ہر بڑا افسر رشوت لے رہا ہے، یہ تنخواہ پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ تو روز مرتا ہے، روز جیتا ہے، روز مرے گا، روز جیے گا۔ اس کے سلے میں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت الفردوس اللہ کی وی آئی پی جنت ہے، یہ تو میری تشریح ہے، جنت الفردوس اللہ کی وی آئی پی جنت ہے، اس میں ایک اور وی آئی پی حصہ ہے، ایک اور وی آئی پی۔ ساری جنت بڑی وی آئی پی ہے، اس میں جنت الفردوس کیسے وی آئی پی ہے کہ اللہ نے ساری جنت کو بنایا، کن بن جا، وہ بن گئی۔ جنت الفردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے بنایا، ایک اینٹ موتی، ایک یاقوت، ایک زمرد، مشک کا دارا، زعفران کی گھاس، اور اپنے عرش کو چھت بنایا ہے۔ سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے ہر جمعے، 8ویں دن جنت الفردوس والے اللہ کا دیدار کریں گے، صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام۔ اور اللہ کا دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ کی زیارت ہے۔ جب سارے جنتی جنت میں جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کچھ نہیں چاہیے، اور جائے کنا تک راضی ہو گئے، تو میرا اللہ کہے گا اب آؤ، ایک بات باقی ہے، وہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اور سارے اہل جنت کو جنت الفردوس کا ایک میدان ہے جس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہاں عورتوں کو ایک طرف، مردوں کو ایک طرف بٹھا کر پھر اللہ اعلان فرمائے گا عبیدی و وفدی و جیرانی، میرے مہمان، میرے پڑوسی، میرے بندے میری ملاقات کو آئے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ تب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ دسترخوان بچھوائیں، وہ کھانے کھا کر انہیں جنت کے کھانے بھول جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میرے مہمان، میرے پڑوسی، انہیں پانی پلاؤ۔ پھر جنت کی شراب کے جو پیتے پیتے مزے لے کے آ رہے تھے وہ اس شراب کے سامنے ہیچ ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میرے مہمان، میرے پڑوسی، پھل کھلاؤ، جنت کے پھل بھول جائیں گے۔ پھر میرے اللہ فرمائیں گے انہیں جوڑے پہناؤ، تو ایک دم کپڑے اللہ پہن، وہ آپ کو نہ اتارنے پڑیں گے نہ پہننے پڑیں گے، صرف اللہ کا امر کن ہوگا، اگلے جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے جوڑے پہنیں گے۔ پوری جنت کا یہ ڈیزائن ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا خوشبو لگاؤ، پھر ایک ہوا اڑے گی، خوشبو لگائے گی۔ اب اللہ فرمائیں گے یا عبادی هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، آپ کے رب نے جو آپ سے وعدے کیے تھے پورے ہو گئے؟ کہیں گے یا اللہ پورے ہو گئے، پورے ہو گئے۔ تو اللہ فرمائیں گے ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ينزلکموہ، نہیں، ایک وعدہ باقی ہے جو اب اللہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو گئے ہیں اللہ کے دیدار کو اور تھوڑی دیر کے اللہ بھلا دے گا تاکہ اچانک کوئی چیز ملے تو خوشی زیادہ ہوتی، تو کہیں گے یا اللہ وہ کون سا وعدہ باقی ہے؟ الم تزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة مع الابرار، یا اللہ آپ نے جہنم سے بچا دیا اور جنت میں پہنچا دیا اور ہمیشہ کے لیے ہمیں یہاں ٹھکانہ دے دیا، موت سے آزاد کر دیا، بھوک سے، پیاس سے، پیشاب پخانے سے آزاد کر دیا، اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی یا رضوان ارفع الحجب بینی
وبین عبادی وزواری، اے رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے۔ امیر خسرو فرماتے ہیں از لذت دیدارش خسرو چ تواں گفتن سردادن و جاندادن نادیدہ رخ یارے، کہ میرے رب تجھے دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے، حسین جیسے لال شہزادے نیزوں پہ چڑھ گئے، اہل بیت جیسا پاکیزہ خون پانی کی طرح بہہ گیا، معصوم 2 سال کے بچوں کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے۔ پیچھے تو ہی تو تھا اور تو کچھ نہیں تھا، کوئی سیاست کی جنگ تو نہیں تھی، کوئی اقتدار کی جنگ تو نہیں تھی، کوئی حکومت کی حوث تو نہیں تھی، ایک ہی حوث تھی کہ اللہ تو مل جا، تو مل جا، کہ اللہ ملا سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا رب ذوالجلال کی قسم کچھ نہ ملا۔ 7 بر اعظم لے لو اور اللہ کھو دیا، ہارا ہوا انسان ہے، ہاری ہوئی خاتون ہے، سارا کچھ چلا گیا اور اللہ مل گیا تو جیت مبارک ہو، عزت کے تاج مبارک ہوں کہ آپ نے اپنی منزل کو پا لیا، آپ نے اپنے اللہ کو پا لیا جس کے لیے وجود میں آئے تھے۔ تو امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ ابھی تو آپ کو دیکھا نہیں، اور آپ کے عشق میں ایک عشق و محبت کی داستان ہے لمبی ہزاروں سال کو، لوگ قربان ہوتے گئے، جب آپ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اللہ کو دیکھتے ہی سب مر جاتے، آنکھیں برداشت نہ کرتے اور وجود برداشت نہ کرتے۔ جب آئے ہائے ایک اچھی آواز ہوتی ہے نا، صرف کانوں کا چھوٹا سا سسٹم ہے، پیچھے ایک سیل ہے جو اس کو ڈیکوڈ کر کے آپ کے وجود میں ایک مزہ بھر دیتا ہے اور سرشار کر دیتا ہے اور آپ جھومنے لگتے ہیں، کیا اچھی آواز ہے، کیا اچھی آواز۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میں فرمائے گا آج آپ کو ہم جنت کا گیت سنائیں، جنت کا گیت سنائیں، کہیں گے یا اللہ ضرور سنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو سناؤں گا جو دنیا میں ڈھول ڈمک کے نہیں سنتے تھے، جو گجرا والے میں گانے نہیں سنتے تھے ان کو سناؤں گا، جن کے کان پاک تھے انہیں سناؤں گا، اور نہیں سن سکتے۔ تو وہاں ہوں گے وہ جنہوں نے اپنے کانوں کو بچا کے رکھا ہوگا۔ تو اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا سناؤ، تو جنت کی لڑکیاں گائیں گی اور اس کے ساتھ جنت کے درخت ساز بنیں گے، یہ ساز و آواز مل کر ایک ایسا سما پیدا کریں گے کہ ایک گانا 70 برس تک بیٹھ کر ایسے سنتے رہیں گے اور سننے کا مزہ ختم نہیں ہوگا۔ یہاں گانا کتنا ہی زبردست ہو، سن کے اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ زبردست، کہیں گے اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا داؤد تعالی ارقى المنبر، اے داؤد اس کائنات کی سب سے دلربا دلکش آواز داؤد علیہ السلام، معجزہ نبوت آواز۔ کیا آواز تھی؟ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ایسے ہلنے لگ جاتے تھے، پہاڑ، یا جبال اوبی معاہ، وہ جنگل کے جانور نکل کر آ کر شیر بیٹھ کے سن رہتے تھے اور لوگ تڑپ کے بے ہوش ہوتے تھے۔ ایک آواز، وہ کہیں گے یا اللہ میری تو دنیا میں تھی، اللہ کہیں گے ہم نے واپس کر دی اور بڑھا دی۔ جب داؤد علیہ السلام کی آواز میں نغمہ چھڑے گا تو انہیں جنت کی لڑکیوں کا گیت بھول جائے گا اور اپنا آپ بھی بھول جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ واہ واہ۔ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے اب آپ کی باری ہے، اب آپ کی آواز اس کے سامنے داؤد علیہ السلام کی آواز بھی دب جائے گی، انسان تو انسان ہے، پوری جنت مست ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے یا اللہ کبھی نہ ایسا دیکھا نہ سنا۔ کہیں گے آپ اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا آپ کا رب ہے جو خود سنائے گا۔ یا رضوان، اب یہ بات ہے جو میں نے پہلے شارٹ کٹ کر دی، پھر میرا جی چاہ میں پوری سنا دوں۔ یا رضوان، اے رضوان پردے ہٹا، بندے آنکھوں سے دیدار کریں، کانوں سے میرا کلام سنیں۔ تو ویسے پردے ہٹیں گے، اللہ اکبر،
یوسف کو بنانے والا خود کیسا ہوگا، حسن کو وجود دینے والا خود کیسا حسین ہوگا، تصور نہیں کیا جا سکتا، سوچا نہیں جا سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہاں سے اس کی تعریف کروں، کہاں سے لاؤں؟ خود میرا اللہ مثال دیتا ہے کہ 7 سمندر سیاہی بناؤ، لمبے سفر کیے سمندروں میں تو یہ آیت اچھی طرح سمجھ میں آئی، جب چاروں طرف پانی پانی نظر آتا ہے اور ایک جہاز اس میں تنکے کی طرح جا رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ موقع ملا تو پھر یہ آیت سمجھ میں آتی ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، صرف گجرانوالہ پاکستان نہیں، 7 بر اعظم کے درخت کاٹ کے میں قلم تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں، قلم بھی اللہ بنائے گا، والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، پھر میں 7 سمندر کو سیاہی بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دوں گا، پھر تمہارے سینوں کو علم سے بھر دوں گا، تمہارے دل دماغ میں علم کی روشنیاں بھر دوں گا، تمہارے قلم کو برق رفتار کر دوں گا، اور تمہارا قلم نہ کہیں رکے گا، نہ اٹکے گا، نہ کھٹکے گا، اور نہ تمہیں سوچنا پڑے گا، ہر لفظ پہلے سے اعلیٰ، ہر تعبیر پہلے سے اعلیٰ۔ آؤ اور بیٹھو اور لکھو کہ میرا رب کیسا حسین ہے، کیسے جمال والا، کیسے کلام والا۔ اللہ کہے گا لکھو، اب لکھو، صرف 99 نہ لکھو کہ میں رب ہونے میں کیسا، رحیم ہونے میں کیسا، رحمان ہونے میں کیسا، ملک ہونے میں کیسا، مہیمن ہونے میں کیسا، اس کو چھوڑو، صرف ایک لے لو، ایک، اللہ تو کیسا ہے، لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ۔ ایک دن آئے گا کہ 7 سمندر کا پیندہ نظر آئے گا اور پانیاں 7 سمندر کی سیاہیاں خشک ہو کر، قلم ٹوٹ کر تمہاری بے بسی کا اعلان کریں گے اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے گا۔